آج دنیا میں آپ دیکھیں سعودی عرب، محمد بن سلمان وہاں پر تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے اس ملک کے اندر دنیا کے ساتھ ہم کرنے کے لیے. ہمارے یہاں پر بجائے اس کے کہ ہمارے لیے ترکی کی اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے، ملیشیا کی اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے، کیا وہ ایک بڑھتے ہوئے مسلمان معاشرے نہیں ہے؟ لیکن ہمارے یہاں پر ایک بڑا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ نہیں جناب، طالبان کی حکومت کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں. تو یہ جناح صاحب کا خواب پاکستان کے بارے میں یہ نہیں تھا. وہ بڑے کلیئر تھے اس چیز پر کہ ملائیت کا پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. اسلام میں تصور نہیں ہے اس چیز کا. اسلام میں خلافت کا کوئی تصور نہیں ہے. خلافت جس زمانے میں تھی، اب اس بحث میں آپ مجھے لے کے جائیں گے تو میں تاریخی حوالے سے پھر وہ باتیں، ہمارے ہاں لوگ تاریخ پڑھتے نہیں ہیں اور پھر تاریخی حقائق جو ہیں وہ تو بڑے تلخ ہیں. تو اس بحث کو رہنے ہی دیں، یہ کسی اور وقت کے لیے جس میں ہم اور بھی لوگ ساتھ بٹھائیں جن کی اس بارے میں ان کی بھی علم و تحقیق ہو، تو پھر گفتگو کا مزہ آئے گا. چلیں لیٹس کیپ اٹ دیٹ وے. اچھا اب واپس آ جاتے ہیں امریکہ پہ، کیونکہ امریکہ نہیں تسی سر نہ سٹو نا، کیونکہ اسے سر سٹنے دی مسئلہ نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ میں، پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ امریکہ میں آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ کافی وہاں پہ آتے جاتے رہے ہیں. تو پوائنٹ از کہ وہاں پہ آپ کیسے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے آپ نے کہا جی فی الحال انٹرسٹ نہیں ہے امریکہ کا پاکستان میں، لیکن دین اگین اگر انٹرسٹ نہیں بھی ہے، ٹھیک ہے، تو جغرافیکلی تو آپ یہاں پہ ہیں نا، یہاں سے اپنے آپ کو جغرافیکلی تو ہٹا نہیں سکتے نا آپ، وہ تو وہاں پہ رہیں گے آپ. ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ دیر از نو سچ تھنگ ایز فری لنچ، ٹھیک ہے، کہیں بھی پالیٹکس میں یہ جو عجیب قسم کی فیسنیشن ہے آپ جس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی ہمارا جیوگرافیکل ڈیویڈنڈ، ہماری جو لوکیشن، اس لوکیشن نے 76 سالوں میں دیا کیا ہے؟ نہیں تو کہ لوکیشن کو فائدہ اٹھایا آپ نے؟ ہاں یہ مجھے بتائیں نا، نہیں تو پھر کیوں ڈول پٹتے پہ ہو تسی؟ کتنا آپ اس ڈول کو اور پیٹیں گے؟ جہاں پہ جتنا یہ بات کرنے کا مجھے مقصد آپ بتائیں. اس کا مقصد بتاتا ہوں نا میں آپ کو. جہاں تک ہم لوگ اس انوائرمنٹ کے حساب سے، جو بھی انوائرمنٹ جہاں بھی کریٹ ہوئی، میں کولڈ وار ایرا کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد کی بات ہوئی، جہاں پہ بھی اپنے آپ کو ہم لوگ کیش کرا سکتے تھے کراتے رہے ہیں. پلے نہیں تیلا تے کر دی ہے میلا میلا، غریب لوگوں کا ملک ہے، لاچار لوگوں کا ملک ہے. یہ باتیں، یہ بڑے بڑے فلسفے چھوڑیں، سائڈ پہ رکھیں. ابھی جو ریسنٹ ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے آپ نے دیکھی ہے؟ ابھی ریسنٹ کو چھوڑے نا، 50% پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے. وہ ٹھیک ہے، یعنی آدھا پاکستان اس وقت 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا. ہم بیٹھے تو جی یہ بڑے بڑے فلسفے. وہ لوگوں کو انصاف دیں، اپنا نظام انصاف ٹھیک کریں، لوگوں کی تعلیم کے اندر بہتری لے کر آئیں، ان کی سکلز بنائیں، ان کو صحت کا نظام دیں. بہت اچھی بات ہے، ایسے کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہسٹری بھی تو ایسی نہیں بھول سکتے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ پاکستان کے جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس وقت بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت کی انوائرمنٹ کے حساب سے وہ اپنے آپ کو جتنا کیش کرا سکتے تھے. ہم ہیں کون؟ وہ ٹھیک ہے، اب کچھ نہیں ہوں گے، لیکن ہم کب کچھ تھے؟ مجھے یہ تو بتائیں. نہیں بتا دیں مجھے دور بتائیں. دیکھیں آپ اگر کولڈ وار ایرا میں اگر آپ لوگ ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو کیا آپ کے خیال میں ایک سپر پاور جو ہے اس کو آپ ڈس انٹیگریٹ کر سکتے تھے؟ یار سپر پاور جو ڈس انٹیگریٹ ہوئی ہے، کمیونزم جو ختم ہوا ہے، جو USSR ختم ہوا ہے، وہ اپنی انہرنٹ ویکنسز کی وجہ سے ختم ہوا ہے. وہ افغان وار کی وجہ سے ختم ہو گیا. نہیں تو آپ نے انگیج کر کے رکھا اس کو، وہاں پہ انگیج کر کے رکھا افغانستان میں وہ وہاں پہ فائنینشلی بلیڈ کیا ہے، فائنینشلی بلیڈ ہوا ہے سوویت یونین وہاں پہ. وہ تھیوری فیل ہوئی ہے کمیونزم کی، سوشلزم